السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، پانچویں رکوع کا آغاز، آیت نمبر 168۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ طریقہ سے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، بے شک وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، قالوا، کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ کہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی عقل نہیں رکھتے تھے اور نہ وہ ہدایت پر تھے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس شخص کی طرح ہے جو پکارتا ہے جانوروں کو، بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جو نہیں سنتے مگر اس کی آواز اور پکار۔ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ دنیا کے تمام مذاہب میں سے حلت و حرمت، حلال اور حرام کی جو توضیح اور وضاحت اسلام نے فرمائی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسلام چونکہ آسمانی مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس لیے اس کے احکامات میں بالخصوص حلت و حرمت کا اختیار عام امتی تو دور کی بات، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضور کی ازواج مطہرات باہمی مشاورت کرنے لگی کہ حضور عصر کے بعد جب ساری بیویوں کے گھر چکر لگاتے ہیں تو سیدہ زینب کے گھر زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں، چونکہ آپ کو شہد بڑا پسند تھا اور حضور
جب وہاں پہنچتے تو انہوں نے شہد کا شربت بنا کے رکھا ہوتا، تو تمام ازواج مطہرات نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جب حضور ہمارے گھر آئیں گے تو ہم کہہ دیں گی حضور آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ حضور فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے مخاطب فرماتے ہیں یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ لہذا اسلام کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ حلت و حرمت کا اختیار انسانوں پہ نہیں چھوڑا گیا۔ قرآن مجید کے 14ویں پارے کی سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، تمہیں اجازت نہیں کہ تم اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنی زبان سے ایسے بول بول کے کہہ دو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، جو اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک تو یہ مسئلہ چونکہ آج حلال کے حوالہ سے اور آئندہ آنے والا سبق انشاءاللہ وہ حرام چیزوں کے حوالہ سے ہوگا، تو اولین تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ حلت و حرمت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو حلال قرار دینا تھا وہ دے دیا، جو حرام قرار دینا تھا وہ دے دیا، اور دین اسلام کو ہمارے اوپر مکمل کر دیا گیا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے دنیا کے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں اللہ کے رزق میں سے حلال چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ طریقے سے کھاؤ۔ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، مشروط ہیں کہ ایک تو کھانی حلال چیزیں ہیں اور دوسرا پاکیزہ طریقے سے کھانی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، بکری حلال ہے تو اگر ایک انسان چوری کی بکری اٹھا کے کھا لے اور کہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں، حلالا طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ چیز بھی حلال ہو اور کمائی کا ذریعہ بھی حلال اور طیب اور پاک اور مطہر ہو، رزق حلال۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، آگے چل کے ہم انشاءاللہ سورۃ المؤمنون کی 51 نمبر غالباً آیہ مبارکہ اس میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اپنے پیغمبروں کو مخاطب فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے میرے پیغمبروں، اے میرے انبیاء، اے میرے رسول اور جتنے میرا پیغام دنیا کے لوگوں تک پہنچانے والے، کلوا من طیبات، پاکیزہ کھانا، حلال کھانا۔ اب انسان سوچ بھی نہیں سکتا نعوذ باللہ کہ کوئی نبی یا پیغمبر حرام طریقے سے کمائی کما کے کھائے گا۔ تو یہ وعید صرف ہمیں سنائی جا رہی ہے کہ اگر انبیاء کو تاکید ہے حلال کھانے کی تو بالاولیٰ تم لوگوں کو اپنی کمائی اور اپنی آمدن اور اپنے رزق کے حوالہ سے بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھانا۔ اس کا ایک اور فائدہ ہے، حلال، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ حلال حلہ، یہ مادہ ہے اس کا، حلہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے گرہ کو کھول دینا۔ حلال کو حلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ حلال کمائی سے انسان کے دل کی گرہ کھل جاتی ہے اور اس کا دل محبت الہی میں اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک جاتا ہے اور وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ کے تمام اوامر کو بجا لاتا ہے۔ آپ اگر دنیا میں دیکھیں جو حرام کھانے والے، کل انشاءاللہ عرض کروں گا وہ بھی، کہ جو حرام کھانے والے ہیں ان میں معصیت زیادہ ہوتی ہے، گناہوں کی ریشو ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو حلال اور حرام کی تعمیر نہیں رکھتے۔ تو حلال دل کو کھولنے والی چیز کہ جو اللہ کی محبت کو دل میں بسا دے
औरों की मोहब्बत को निकाल दे और दिल को पाक और साफ करके अल्लाह के लिए ताबेदार कर दे। यही वजह है कि रिज़्क़े हलाल खाने वाले थोड़े रिज़्क़ के ऊपर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं, और जो हराम कमाई का आदी हो जाए उसके लिए फिर वही मिसाल है कि आदम के बेटे के लिए सोने की एक वादी हो, कहेगा एक और, दो हो, कहेगा एक और होनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया था कि इंसान का पेट सिर्फ कब्र की मट्टी ही भर सकती है, लिहाजा हमें हुक्म क्या दिया जा रहा है, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा, हलाल और पाकीज़ा तरीका से खाना है। असल इसमें बहुत बड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमारे ऊपर एहसान है। ये जो हमें हुक्म दिया जा रहा है ना हलाल कमाई खाने का, इसमें अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तफसीर इब्ने कसीर में हाफिज़ इमादुद्दीन इब्ने कसीर रहमहुल्लाह और दीगर मुफस्सिरीन ने अपनी तफासीर में वो वाक़या नकल फरमाया है कि जब हुजूर ने ये आयात तिलावत फरमाई ना, ये जो आज हम अपने सबक में पढ़ रहे हैं, तो सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला जो रिश्ते में हुजूर के मामू जान लगते थे, खड़े हो गए सामने और अर्ज करने लगे, हुजूर अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे, मैं जो दुआ करूं मेरी दुआ कबूल हो। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस मौका पे फरमाया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों तो फिर हलाल खाना सीखिए, हराम के एक लुक्मे से भी बच जाइए। और उस मौका पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हराम कमाई की इतनी नहूसत है, आप यकीन कीजिए आज हमारे मुआशरे की इखलाकी गिरावट इस हद तक गिर चुकी है कि हम कम तोलने को, मिलावट करने को, झूठ बोल के सौदा फरोख्त करने को कोई जुर्म और गुनाह ही नहीं समझते। आप कुरान मजीद का मुताला करें, आगे चल के 8वें पारे सूरह आराफ में बड़ी तफसील से जिक्र आएगा, सूरह हूद में 12वें पारे में जिक्र आएगा कि उन कौमों को तबाह किया गया किस वजह से, तराजू में डंडी मारते थे। आज कोई इल्ला माशाअल्लाह किसी को अल्लाह तौफीक दे दे, मगर आप गली में एक छाबड़ी फेरी लगाने वाले से लेके बड़े बड़े दुकानदारों तक देखें, हम पेट्रोल पंपों तक देखें, हम मिकदार और पैमाने में इस हद तक दगाबाजी पे उतर आए हैं और उन कौमों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया था सिर्फ इस वजह से कि वो नाप तोल में कमी बेशी करके हराम कमाई कमाते थे। हुजूर ने इस मौका पे क्या इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि हराम कमाई की इतनी नहूसत है कि एक लुकमा, एक बुरकी अगर पेट में हराम की चली जाए, उसकी नहूसत की वजह से सरकार फरमाते हैं 40 दिन तक बंदे की इबादत कबूल नहीं होती। आप अंदाजा कीजिए ये अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अगर डीपली सोचें कि अल्लाह जो हमें हलाल की तरगीब दे रहे हैं, लोगों कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा, हलाल चीजें पकीज़ा तरीके से खाओ, तुम्हारी इबादतें कबूल होंगी। तो हजरत साद बिन अबी वक़ास ने क्या सवाल किया था, आज हम सब ये गिला करते हैं मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। कभी उसके असबाब तो देखें, सरकार फरमाते हैं जो हराम कमाई खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि इधर मेरे दुआ के लिए हाथ उठे और उधर अल्लाह कबूल फरमा ले, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा, फिर पाकीज़ा तरीके से खाना सीखिए। सही मुस्लिम में एक रिवायत है, वो भी नोट फरमा ले। हुजूर ने इरशाद फरमाया एक बंदा है वो परागंदा हाल सफर, अब मुसाफिर बंदा ऐसा है, शरीयत का मसला कि मुसाफिर की दुआ जरूर पूरी होती है। मुसाफिर सफर की हालत में जो दुआ करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाते हैं।